گر رسول خدا درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ اللہ اللہ آپ سلامت ہے تو حضور کی وجہ سے، آپ کی آنکھوں کا پلکوں کا جھپکنا حضور کی وجہ سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ صوفی صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے یاد کیجئے گا، ہنگامہ نہیں، ایسے بیٹھے رہیے گا جیسے مجھے لگے کہ محفل بالکل کسی سمندر کی لہروں پہ تیرتی ہوئی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفی صاحب سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ اللہ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ حاضری کا طریقہ ہے، آمد مصطفیٰ، یہ حضوری کا طریقہ ہے، اعلی حضرت، یہ حضوری کا طریقہ ہے، یہ حاضر باش ہونے کی نشانی۔ یہ نہیں کہ تسبیح کے دانے ہاتھ میں ہیں، ٹی وی کی اسکرین پر نظریں جمی ہوئی ہیں، آپ درود پڑھتے جا رہے ہیں، راستے میں ہنگاموں کی سیریل کو دیکھتے جا رہے ہیں، نہ نہ نہ، بات نہیں بنے گی۔ اور صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے، یہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور نہ ہو تو حضور کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی حیت ایکٹیویٹیز کیا ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب درود پڑھا کرو تو گردن جھکا لیا کرو۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ درود پڑھا کرو تو گردن جھکا لیا کرو، بائیں طرف، یا ہلکا سا سینس یا خیال یا پلکیں یا دماغ ہلکا سا بائیں طرف جھکا لیا کرو، پھر درود پڑھا کرو۔ بولے اس سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ادھر روح رہتی ہے دائیں طرف اور ادھر قلب ہے، دل ہے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں جب تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی۔ بولے یہ پتا کیسے ہوگا کہ ہماری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں 40 دن تک اگر آپ نے ایسے درود پڑھنا شروع کر دیا، ہلکا سا بائیں طرف اپنی سینس، خیال، فکر کو، دماغ کو، دل کو، آنکھوں کو اسے بائیں طرف کر کے درود پڑھنا شروع کر دیا، بڑی راز کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 دن کے بعد تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں میٹھا میٹھا درد ہوگا۔ جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کر لینا کہ تمہارے درود کی آواز سماعت مصطفیٰ تک پہنچ رہی ہے۔ راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے۔ میں نے سوچا کہ اس آئینے کو ٹوٹنے ہی دیا جائے تاکہ جتنے آئینے ہوں گے اتنے چہرے مبارک نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ بولو، اس پر عمل کریں گے۔ درود شریف پڑھیں بڑے ادب سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و علی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، پھر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کہیں اللہ کہتا ہے کنفرم کر لو، یقین تحقیق کے ساتھ میں نے تمہارے پاس جو بھیجا ہے وہ نور ہے، نور۔ حضور کو اللہ نے نور کہا اور پھر کہیں کہتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اب حضور رحمت ہیں تو کیسے ہے اور نور ہیں تو کیسے ہے؟ نور پر تھوڑی سی بات آگے چلتی جائے گی، پھر جب وقت رحمت کا آئے گا تو پھر رحمت کی بات چلے گی انشاءاللہ۔ بس آپ کو زور سے بولنا نہیں ہے، کوئی بات دل کو لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ ہماری تنہائیوں کو مسلمان کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے۔ ہاں ہماری آدھار کارڈ تو مسلمان ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں میں ہماری سماعتوں کو، ہماری زبان کو مسلمان کر دے۔ حالات بڑے خراب ہیں، اس خراب دور سے گزرنے کے ماحول میں آئیے عشق مصطفیٰ کا سہارا لیں، حضور کی تعلیم، حضور کی تربیت، حضور کی پیدائش سنیں اور دل خوش ہو جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ حضور کو اللہ نے نور کہا اور رحمت کہا کائنات کے لیے۔ کیا کہا؟ رحمت کہا۔ اور حضور کو نور، نور کسے کہتے ہیں؟ لائٹ، روشنی، بلب، ایک برق ہے، نور اسے بولتے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی بات بڑی پرانی کرتے ہیں، جب ماں کے پستان سے لپٹے ہوئے تھے تب یہ باتیں سنی گئی تھی کہ حضور نے جبریل سے پوچھا تھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ آپ نہیں پوچھتے چچا آپ کی عمر کتنی ہے، تو چچا کہتے ہیں بیٹا مجھے یاد نہیں ہے۔ تب بریلی شریف اسٹیشن پہ 3 دکان تھی، تب میں جب گیا تھا 2 ٹرین صبح شام آتی جاتی تھی، اب تو پتہ نہیں چلتا کہ دکانیں کتنی زیادہ ہیں۔ وہ چچا عمر نہیں بتاتے تو ایسے بتاتے۔ تو جناب جبریل سے حضور نے پوچھا تھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے کہا تھا حضور مجھے یاد نہیں، اتنا پتا ہے کہ 4تھے حجاب میں عرش اعظم کے پاس ایک تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا۔ پھر سے ریورس کرتا ہوں میں، ایک تارا 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضور نے جو فرمایا تھا وہ حدیث شریف موجود ہے۔ صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں اتنا سنا حضور نے تو اپنے امام شریف کا اس حصے کو حضور نے ہلکا سا کھسکا دیا۔
جب یہ حصہ ظاہر ہوا تو جناب جبریل وہ فرشتوں کے سردار ہیں، حضور رسولوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا نے جیسے اس حصے کو اوپر کیا، جناب جبریل حضور کے قدم سے لپٹ گئے اور مسکرا کے بولے آقا وہ تارا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، جسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا، اس وقت وہی تارا آپ کی پیشانی پہ چمک رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں نور والا آیا ہے؟ نور لے کر آیا ہے. نہ ایسی نہیں، اونچی بولو نور والا آیا ہے. نور لے کر آیا. نور لے کے آیا ہے. اونچی بولو ہاتھوں کو اٹھا کے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں نور والا آیا ہے. سب کی آواز یکجا ہو. نور لے کے آیا ہے. نور والا آیا ہے. نور لے کے آیا ہے. حضور نور ہیں، حضور نور ہیں اور آنے سے نور پھیلتا ہے. آپ نے دعا مانگی دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اللہ. اس نور کو ابھی سمجھا نہیں آپ نے. امام جلال الدین سیوطی ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، آپ نے نام سنا؟ سبحان اللہ نہیں کہا. شیعوں کی مجلس میں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. شیعوں کی مجلس میں اتنی تاریخ ازبر ہے بچوں کو، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. نام لیجئے تو پٹ سے پہنچ جاتے ہیں. آپ اور ہم جانتے نہیں کہ امام جلال الدین سیوطی کون ہے، بتانا پڑتا ہے تب سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے. 75 مرتبے خواب میں انہوں نے حضور کی زیارت فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے ہائے. مصر کی زمین میں لیٹے ہوئے ہیں، جہاں گنبد خضرا بنانے والے شیخ منصور قلاؤنی لیٹے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. جہاں مخدومہ نفیسہ بنت امام حسین آرام کر رہی ہیں، جہاں سر حسین دفن ہے، جہاں شیخ امام بوسیری طلال وہ جو مولا صلی وسلم نعت کی وہ لکھتے ہائے ہیں، ہائے. سبحان اللہ. جہاں شیخ ابو الحسن شادی جیسے بزرگ آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہیں پر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں روشنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو گے تب بھی جاؤ گے، نہیں بولو گے تب بھی جاؤ گے. اللہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہر قبرستان سے گزرا تو میں نے ہر قبرستان میں روشنی دیکھی، لائٹ دیکھی، روشنی بلب قبرستان میں روشن تھا نیچے اندر، لیکن ایک قبر میں زیادہ روشنی تھی. اللہ. سبحان اللہ. زیادہ روشنی. اونچی بولے. تو امام جلال الدین فرماتے میں اس صاحب قبر کے پاس گیا، بڑے عظیم الشان بزرگ تھے، قبر کے مردوں سے باتیں کرتے تھے جسے کشف قبور کہتے ہیں. اس کا علم ان کے پاس تھا. یہ جا کے قبر کے مردے سے کہا کہ سلام کیا، اندر سے جواب آیا. پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اندر سے آواز آئی آپ کون ہیں؟ بولے لوگ مجھے امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں. بولے کیا کرنے آئے ہو بیٹا؟ دیکھیں ماشاءاللہ اندر سے آواز آئی کیا بات ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ اس قبرستان کی ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس قبرستان کی ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا بات یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونچی بولے اونچی بولے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، ارے ان کے ماں باپ کو بہن بیٹیوں کو سلامت رکھے. آمین آمین. اس سبحان اللہ کا فیض اللہ فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر رکھے. آمین آمین. کیا کہا ان قبروں میں روشنی کیوں ہے؟ تو بولے جواب آیا کہ بیس یہ ریجن یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے. ہائے ہائے. سبحان اللہ. امام فرماتے میں بڑا خوش ہوا. پھر میں نے اس سے ایک سوال کیا، اچھا یہ بتا تیری قبر میں زیادہ روشنی کیوں؟ اللہ اللہ. تیری قبر میں زیادہ روشنی کیوں ہے؟ اس کا جواب سنے پھر سبحان اللہ کہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری قبر میں زیادہ روشنی کے بیس یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. جشن آمد مصطفیٰ. نور والا آیا ہے. نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے. نور لے کے آیا ہے. بات یہ کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. ہائے ہائے ہائے. بولو بولو آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. میں نے کہا اچھا چل یہ بتا تیری قبر میں حضور مسکرائے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. جو جواب اس کا تھا وہی جواب کل آپ کا چائے خانے پر ہوگا. جو یہ سوال کرے گا پیسے کو خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ. ان علماء کو اتنی زحمت دینے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ بات اتنی ہے. مبارک ٹیم کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی جواب وہ کہتا ہے میری قبر میں حضور جب آئے تو مسکرائے تھے. مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میری گمتی میں چھوٹی سی دکان تھی، گمتی چلا شام کو اس کے دروازے بند کرتا تو جو فائدے کے پیسے ہوتے منافع کے نا اس کو سب نکال کے الگ کرتا، اس سے جیب میں رہتا، لیکن 1 روپے کا سکہ فائدے والا منافع والا نکال کر کے ایک تھیلی میں ڈال دیتا تھا، ایک جھولے میں ڈال دیتا. ہائے ہائے. مہینے میں 30 روپے ہو جائے، 30 سکے، 2 مہینے میں 60 سکے، سبحان اور 6 مہینے میں 200 سکے، اور 1 سال میں وہ تھیلی بھر جاتی تھی. دیکھنا آپ کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اے امام جلال الدین جب تھیلی میری 1 سال میں بھر جاتی تھی، جب ربیع النور شریف کا مہینہ آتا تھا تو وہی پیسے نکال کے حضور کی میلاد پہ خرچ کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. ہائے ہائے. سرکار کی آمد مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا. کیا رکھیں آپ مزاج؟ نور والا آیا ہے. نور لے کے آیا ہے. نور جو